ملک پاکستان میں اس وقت الیکشن کا دور ہے۔ نظام جمہوریت کے اندر اس وقت اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ مختلف سیاسی گروہ آپس میں مازرائی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ریاستی ادارے بھی اپنی پسندیدہ سیاسی طاقت کو اقتدار کی رادیاریوں تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کا حربہ اور ہتھکنڈا استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس دوران شیعہ طبقات جن کا نظریہ نظام امامت اور ولایت ہے، جہاں تک حکومت کی بات ہے، تو ان طبقات میں سے بھی کچھ بے بصیرت افراد اس اقتدار کی جنگ کے دوران مختلف سیاسی گروہوں اور ریاستی اداروں کی طرف سے جو ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس پر اپنا اظہار خیال کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں سیاسی گروہ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے جی۔ دوسرا گروہ شیعہ طبقہ کہے گا کہ نواز شریف کے ساتھ ماضی میں بڑی زیادتی ہوئی ہے، لہذا عمران خان کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس بے بصیرتی کے شیعہ گروہوں کی طرف سے اس بے بصیرتی کے عالم میں سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ مختلف سیاسی گروہوں کے درمیان یہ جو مازرائی نظر آ رہی ہے، ہماری نظر میں یہ بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جو مازرائی ہے، ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح چھٹے امام کے زمانے کے اندر بنو امیہ اور بنو عباس کی درمیان اقتدار کی رساکشی کے لیے مازرائی اپنے عروج پر تھی، تو امام نے نہ ایک کا ساتھ دیا نہ دوسرے کا ساتھ دیا۔ اگر ایک نے دوسرے پر ظلم کیا اور دوسرے نے پہلے پر ظلم کیا تو امام نے کسی ایک کے ان کی دونوں کے درمیان جو اقتدار کی رساکشی کے لیے جنگ تھی، اس پر کسی ایک کی طرف سے دوسرے پر ہونے والے ظلم، کیونکہ دونوں ظالم ہیں، جب دو ظالم آپس میں لڑتے ہیں تو آپ کسی ایک ظالم کا ساتھ دینا بذات خود بے بصیرتی ہے، بذات خود یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا شیعہ طبقات سے ہم یہ قطعاً کسی قسم کی امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس بنو عباس اور بنو امیہ کی دو ظالم گروہوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی کے لیے جاری جنگ میں کسی ایک کا ساتھ دیں گے یا کسی ایک کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ بدقسمتی سے اس وقت ملک کے اندر شیعہ طبقات، کچھ شیعہ علماء، نامی گرامی شیعہ علماء ڈنکے کی چوٹ پر کچھ عمران خان کے ساتھ اور کچھ نواز شریف اور کچھ زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا کی پناہ ایسے شیعہ طبقات، ایسے شیعہ علماء اور ایسے بے بصیرت قاضی شرح، ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ خلال جیسے شیعہ ماضی میں جیسے بڑے بڑے نامی گرامی شیعہ گروہ تھے، جن سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اظہار برات کیا، حتیٰ کہ جب امام معصوم کو ابو مسلم خراسانی نے خط لکھا اور ان سے اسی بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اقتدار کی رساکشی کے لیے جاری جنگ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ وہ بنو عباس کے ساتھ ہیں، تو امام نے اس کا خط ملتے ہی آگ میں جھونک دیا۔ امام کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ نے اس وقت جو ایک ملک خداداد، ملک پاکستان کے اندر مختلف سیاسی گروہوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی جاری ہے، اور اس میں اگر کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ یا ریاست ان کے درمیان اپنے پسندیدہ گروہ کو اقتدار کی راداریوں میں پہنچانے کے لیے اگر کوئی ظلم کرتی ہے، تو اس وقت شیعہ طبقات کو چاہیے کہ اپنے امام معصوم کی سیرت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان ظالموں سے، تمام گروہوں سے اظہار برات کرتے ہوئے امام کی سیرت پر عمل درآمد کریں، جس طرح امام نے اس وقت اس اقتدار کی رساکشی کے دوران بنو امیہ اور بنو عباس کی انہوں نے نظام امامت اور ولایت کے لیے بہترین موقع جانتے ہوئے بھرپور طریقے سے زمینہ سازی کی، اس کے لیے راہ ہموار کی، اور اس کے لیے امام نے بھرپور طریقے سے تبلیغی کام سر انجام دیا۔ آج کے شیعہ طبقات اور علماء سے یہی توقع ہے کہ وہ بھی اپنے امام کی سیرت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان تمام ظالم گروہوں سے، ان تمام ظالم سیاسی گروہوں سے جو اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کا ہتھکنڈا اور حربہ استعمال کر رہے ہیں، تو ان سے دوری اختیار کریں، اظہار برات کریں، اور عوام کو بھی ان سے اظہار برات اور نفرت دلا کر امام کو اپنے امام کی سیرت پر چلنے کا درس دیں، نہ کہ ان کا عاشق بنائیں اور نہ خود ان کا عاشق بنیں، کیونکہ خدا کی طرف سے روز قیامت ان تمام گروہوں کو، ان تمام علماء کو، ان تمام خواص کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جن کی وجہ سے اگر ایک قدم بھی معاشرہ نظام امامت اور ولایت کی طرف نہ بڑھا سکے، جس کے ذمہ دار اور جواب دہ یہی علماء اور یہی خواص ہوں گے۔